ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کی تیاری کے سلسلے میں سیکشن 51 سے لے کر 55 تک تمام امپورٹنٹ سیکشنز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سیکشن 1 سے لے کر سیکشن 50 تک جتنے بھی امپورٹنٹ سیکشنز تھے اور چیپٹر، یہ تمام ہم نے ڈسکس کر کے اسمارٹ اپروچ یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرائیں۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے، اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملے، اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔ تو چلتے ہیں سیکشن 51 کی طرف۔ سیکشن 51 از اباؤٹ ایبیٹنگ اسکیپ آف چائلڈ۔ اب ایبیٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ ٹو انکریج، ایک بچے کو بھاگنے پہ مجبور کرنا۔ لیٹ سپوز ایک بچہ ایک چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن میں انڈر کسٹڈی ہے اور اس کو ایک تھرڈ باڈی اس پہ انکریج کرتا ہے کہ وہاں سے وہ بھاگ جائے اور اس طرح حرکت کرے، تو پھر اس کے بارے میں یہ سیکشن ہے۔ تو ہو ایور knowingly assist or includes directly or indirectly a child admitted to a child protection institution to escape from the institution or اگر کوئی ایسا بندہ جو ایک بچے کو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن سے بھاگنے پہ مجبور کرے، انکریج کرے، خواہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی۔ دوسرے میں کیا بتاتا ہے؟ نوئنگلی ہاربرس۔ ہاربرس کا مطلب کیا ہے؟ اے پلیس آن دا کوسٹ، یعنی ساحل کے ساتھ نزدیک جگہ۔ کنسیلز، کانس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو انکریج with assist or prevents a child from returning to a child protection institution or to any person to whom the protection of the child was entrusted by the court۔ اور یہ کہ اس بچے کو اس پہ مجبور کرنا کہ وہاں سے وہ بھاگ جائے اور اس کا کسی بھی طریقے سے یا تو اس کو دھوکہ دے یا ہیلپ کرے، اور بچے کو حفاظت سے، مطلب چونکہ بچہ ایک چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن میں باحفاظت رہتا ہے، اور اس کو اس بات پہ انکریج کرے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے کسی بھی طریقے سے، تو جو کہ کورٹ نے اس کو ایک پراپر جگہ دی ہوئی ہے کہ وہاں پر اس بچے کی باقاعدہ حفاظت ہو، اور یہ بندہ بغیر کسی اجازت کے اس بچے کو یا تو دھوکہ دیتا ہے یا اس کو مجبور کرتا ہے اور وہاں سے اس کو بھاگنے پہ مجبور کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ shall be punished with a rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to 50,000 rupees۔ تو پھر ایسے بندے کو کتنا قید ہوگا؟ 3 سال بامشقت، اور اس کے ساتھ ساتھ 50,000 روپے جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر 2 باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ ایک تو یہ سیکشن آپ لوگوں نے یاد رکھیں کہ ایک بچہ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن سے بھاگنے پہ انکریج ہو جائے اور وہاں سے بھاگ جائے، تو یہ سیکشن۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے بندے کو پھر سزا کیا ہوگا؟ تو سزا 3 سال ہے اور 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ نیکسٹ، سیکشن 52 چائلڈ ٹریفکنگ۔
ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا سیکشن نمبر 2 میں کہ چائلڈ ٹریفکنگ کا مطلب کیا ہے. چائلڈ ٹریفکنگ ایک بچے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اغوا کرنا، لے جانا، تو یہ چائلڈ ٹریفکنگ ہے. اب سیکشن 52 اس کی وضاحت کرتا ہے. Whoever involves himself in child trafficking within Pakistan shall be punished with imprisonment for life or which shall not be less than 14 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 500,000 rupees and may extend to 100,000 rupees. اگر کوئی ایسا پایا گیا کہ وہ بچے کی باقاعدہ ٹریفکنگ کرتا ہے، یعنی اغوا کاری جسے کہتے ہیں، اور وہ ود ان دی پاکستان ہو، پاکستان کے اندر یہ چائلڈ ٹریفکنگ کا عمل ہو رہے، اور ایسے بندے کو پایا گیا، تو ایسے بندے کو امپریزنمنٹ ہوگی، عمر قید یا 14 سال بامشقت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے 5 لاکھ روپیز جرمانہ بھی دینا پڑے گا. یہ 5 لاکھ روپے جرمانہ 5 سے لے کر 10 لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے، اور قید یا تو عمر ہو سکتا ہے یا 14 سال تک اس کو قید دیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس طرح پریکٹس کرتا ہے جو ٹریفکنگ سے ریلیٹڈ ہو. چائلڈ کو اغوا کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، تو اسی سلسلے میں یہ سیکشن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یہ امپورٹنٹ سیکشن ہے. اس سیکشن کا ٹیسٹ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ چائلڈ ٹریفکنگ از انڈر کون سے سیکشن کہتے آتا یہ، اور پھر اس میں سزا کتنا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا. سیکشن 53 سیکشول ابیوز. سوری 53 Whoever commits an offense of sexual abuse shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 14 years and shall not be less than 7 years and shall also be liable to fine which shall not less than 100,000. اگر کوئی کسی بچے کے ساتھ سیکشول ابیوز کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے بندے کو 14 سال قید بامشقت اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا جرمانہ ہوگا؟ 10 لاکھ روپے جرمانہ اس نے دینا پڑے گا. اور یہ قید 14 سال بھی ہو سکتا ہے یا 7 سال بھی ہو سکتا ہے. کوئی کسی بچے کے ساتھ سیکشول ابیوز کرتا ہے تو یہ بندہ 14 سال اور 7 سال کے درمیان اس کو قید ہو سکتی ہے، اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی اس نے دینا پڑے گا. یہ ہے سیکشن 53. یہ بھی امپورٹنٹ سیکشن ہے، آپ لوگوں نے اس سیکشن کو یاد رکھنا ہے. نیکسٹ سیکشن 54 offenses under this part cognizable, non-bailable and non-compoundable. اگر یہ پایا گیا، اس سیکشن کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ پایا گیا کہ اس بندے نے یہ افینس کیا ہے، افینس کی شناخت ہو گئی. اس سیکشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر افینس کسی بندے پہ ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ افینس کیا ہے، کوگنیزیبل کا مطلب کیا ہے کہ وہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائیبل ہو، یعنی یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ اس بندے نے یہ افینس کیا ہے، تو اس سیکشن کے تحت پھر کیا بتاتا ہے؟ آل offenses under this chapter shall be cognizable. cognizable کا مطلب کیا ہے؟ clearly identifiable. arrest may be made without warrant, shall be non-bailable and non-compoundable. اس کو بغیر وارنٹ کے اور اس کی ضمانت نہیں ہوگی، یہ ناقابل ضمانت یعنی قید ہوگا کہ اگر کوئی بندہ ایسا پایا گیا کہ جس کی افینس کلیئر ہو اور وہ افینس اس پہ ثابت ہو گیا، تو پھر اس بندے کی ضمانت، یہ ناقابل ضمانت جرم ہے، اس کو ضمانت نہیں. نان بیریبل کا مطلب کیا ہے
کہ وہ پھر ناقابل ضمانت ہو جائے. یعنی ایسے تو ایک بندہ جب جرم کرتا ہے تو اس کی ضمانت وہ بیلیبل ہو سکتا ہے. ایک بندہ جاتا ہے اور پھر اس کی ضمانت لیتا ہے, اس کو چھوڑتا ہے, قانون اس کو چھوڑتا ہے. لیکن یہ جتنے بھی یعنی سیکشن 1, سیکشن 51, سیکشن 52, سیکشن 53, یہ سیکشن 54 ان تمام سیکشنز کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر یہ تمام سیکشن یعنی سیکشن 51, 52, 53 یہ ثابت ہو گیا یہ افینسز ایک بندے نے کیے تو پھر یہ نان بیلیبل ہے, اس میں پھر گنجائش نہیں ہوگی. Nothing contained in this chapter shall be deemed to prevent any person from being prosecuted under any other law for any act or omission which constitute an offence is punishable under this chapter and carries harsher punishment under that. اور یہ تمام ثابت کرنے کے بعد ایسے بندے کو بہت خطرناک سزا قانون کے مطابق یعنی دینا پڑے گا, ثابت ہو سکتے ہیں اس کو. Whoever having been convicted of an offence under this chapter is convicted for a subsequent offence under the same section or section shall be punished with a rigorous imprisonment which shall not be less than the maximum punishment prescribed for that offence or twice the number of years of imprisonment, and also fine which shall be twice the amount of the fine provided for that offence and in this chapter whichever applicable. اس سیکشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ تمام 51, 52, 53 کے مطابق ایک offence ثابت ہوا تو ایسے بندے کو قانون کے مطابق بالکل سزا ہو سکتی ہے, جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, قید بھی ہو سکتے ہیں, یہ ڈبل بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ نان بیلیبل ہے, اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی. یہ تمام ثابت کرنے کے بعد اس سیکشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی اس سے 54 اپلیکیبل ہے آن 51, 52, 53. 51, 52, 53 میں کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہوگی. 54 نے یہ ثابت کیا. 54 کے مطابق اگر یہ 51, 52, 53 ثابت ہو گیا یہ افینسز اور اس کی شناخت ہو گئی تو پھر قانون کے مطابق اس کو سخت سزا ہوگی. 55 پنشمنٹ فار ایکشن ان کنٹراوینشن اگینسٹ. کنٹراوینشن کا مطلب کیا ہے؟ اگینسٹ اے لا آف دس ایکٹ. اب یہاں پر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی, عدالت نے فیصلہ کیا اور اس نے اس کی خلاف ورزی کی, پنشمنٹ مل گئی, لیکن اس نے وہ اس کو ممکن نہیں بنایا, اس کی خلاف ورزی ہو گئی, تو پھر کیا ہوگا؟ Whoever contravenes the provision of this act, including any person acting under this act or any person and institution dealing with the custody and other matters related to a child at risk, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or liable to fine which may extend to 50,000 rupees or with both. اس سیکشن میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی نے فیصلہ ہو گیا, افینس ثابت ہوا, پھر افینس کے بعد اس بندے کو سزا ہو گئی اور کسی نے اس کی خلاف ورزی کی, تو ایسے بندے کو یا ایسے انسٹیٹیوشن کو پھر 3 سال, جس نے بھی اس طرح حرکت کی تو وہ 3 سال قید بامشقت اور 750 روپے جرمانہ بھی اس نے دینا پڑے گا. تو دس واز سیکشن 51, 52, 53 اینڈ 54 اور 55. آج ہم نے یہ سیکشن کمپلیٹ کیے اور آج سیکشن نمبر 55 پہ چیپٹر نمبر 8 کا یہ آخری سیکشنز تھا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں چیپٹر نمبر 9 جو اباؤٹ ہے مسیلینیس وہ ڈسکس کریں گے. آج چیپٹر نمبر 8 سیکشن 55 پہ ختم ہو گیا. آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی ہم نے سیکشنز ڈسکس کیے ان تمام ویڈیوز کو آپ سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھ لیں تو انشاءاللہ ٹیسٹ میں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات مینشن کرنا چاہتا ہوں. میرے کچھ بردر اینڈ سسٹر کمنٹ کرتے ہیں
تو میں سارے کمنٹس کو پازیٹیو لے لیتا ہوں. میں آپ سب لوگوں کی کمنٹ کا ریسپیکٹ کرتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی چیز رہ جاتی ہے، میں انسان ہوں، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہوں. کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی مجھ سے پروننسیشن کا مسئلہ ہے یا کوئی کنسیپٹ مجھے کلیئر نہیں ہے، تو میں اس کے لیے اپولوجائز کرتا ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے 100% کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح اور ریلیونٹ چیزیں پرووائڈ کروں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوتی ہے یا کوئی کنسیپٹ مجھے کلیئر نہیں ہے یا مطلب اس طرح کوئی چیز رہ جاتی ہے، تو میں آپ لوگوں کے لیے اپولوجائز کرتا ہوں. اور آپ سب لوگوں کی کمنٹ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں. اللہ آپ سب لوگوں کو کامیاب و کامران کرے، سب کو اپنے آبجیکٹیوز اللہ تعالیٰ دے دے. اس برکت مہینے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کا ثمر عطا فرمائے. اور ہم سب لوگوں کے لیے دعا گو ہے. آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرے. تھینکس فار واچنگ اینڈ یور ٹائم. السلام علیکم.